حدیثاں پڑھن والا کون ہے؟ دوجا بندہ کہندا بابا ہولا بول ساڈا استاد درس پیا دیندا ہے، تعلیمات بھی زندہ ہے۔ آپ دی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب اج بھی جناب فیض لٹا رہی ہے۔ ان کوئی بندہ اسلام اتے عمل نہ کرے تو دی بکری وہ دی اپنی بیماری ہے نا، بندہ ساڈے نال او کیوں چنگے نا جی؟ مذہب صرف ایک ہی مذہب اسلام، اسلام دی بڑی شوق جنہاں نو قدر نہیں ہو ایویں دے جملے بول دے نے، تے جنہاں نو قدر دا پتہ ہے، جنہاں نو اسلام دی شان و شوکت دا پتہ ہے، جنہاں اسلام دی پاور ویکھی، انہاں نو پوچھا گیا جناب تہاڈا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام۔ سلمان فارسی نو کسی نے پوچھا تہاڈا تعارف کی ہے؟ تہاڈا نام؟ آپ نے فرمایا اسلام۔ انہوں نے کہا باپ دا نام؟ فرمایا اسلام۔ انہوں نے کہا دادے دا نام؟ فرمایا اسلام۔ انہوں نے کہا پترا دا نام؟ فرمایا اسلام۔ انہوں نے کہا ہے کی تعارف ہویا؟ فرمایا اے ہو تے تعارف ہے، اسلام میری روح ہے، اسلام میری جان ہے، اسلام واسطے جینا ہے تے اسلام واسطے مر جانا ہے۔ اسلام کی محبت یہ ہے۔ ساڈے نالوں یورپ والے چنگے نے، وہ کوڑے کتھوں چنگے ہو گئے جی؟ جنہاں ساڈے نبی سونے دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ کبھی بھی چنگے نہیں ہو سکتے، جڈا مرضی کو نیکوکار پرہیزگار بڑا سخی ہو جائے، سب فضول ہے۔ جتنی دیر تک حضور دا کلمہ شریف نصیب نہیں ہوئے گا وہ بندہ چنگا نہیں ہو سکتا۔ اے ایک ہونا جنہوں قدر ہے۔ دیکھو اسی اسلام دی کنی کی محبت کرنے ہیں، سانو اسلام دا کنی کی لگاؤ ہے۔ کڈا مشہور فرمان کئی دفعہ میں بھی سنایا ہے، تسی اگے بھی سنیا آئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی تی پتر دی شادی کرو، رشتہ دیکھن جاؤ تے حکم کی مال و دولت بعد چ ویکھو، حسن و جمال بعد چ ویکھو، حسب نسب خاندان گھر بار نوکری چاکری سب کچھ بعد وچ ویکھو، پہلے ویکھو اس نوجوان وچ دین اسلام ہے کہ کوئی نہ؟ بندہ نمازی ہے، بندہ قرآن جاندا ہے، بندہ مسجد دی زینت ہے کہ نہیں؟ مسیتے جاندا ہے منڈا کہ کوئی نہ؟ جے تھی دا رشتہ لین جانا ہے تے چیک کرو کوڑی یہ نہ پوچھو کہ کنیاں ڈگریاں نے تے کنا پڑھی ہے، پہلے یہ پوچھو اسلام کنا کے جان دی ہے، قرآن پاک پڑھ دی ہے، نماز پنج گانا پابندی سے پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا مال و دولت حسب نسب خاندان کو بعد میں دیکھو، پہلے اپنے آقا محمد کا دین دیکھو۔ او بھائیا کاروبار چنگا ہوئے، مال و دولت دے انبار لگے ہوئے، نوکری بھی چنگی ہوئے، لیکن بندے وچ اسلام نہ ہوئے، بندے وچ دین دی محبت نہ ہوئے، اس نوکری نو پھوکنا ہے، انہوں چلے چ پاؤ نوکری، چلے چ پاؤ گڈی بنگلہ، سب کچھ برباد ہو جانا ہے، لیکن بندہ ہوئے ماڑا جڑا سینے چ دھڑکن والا دل لے، اس دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے۔ کیا بات ہے، کوٹھیاں والے وچ ایمان نہ ہوئے، اسلام نہ ہوئے، تو پھر بھائیا اس پیسے نو کی کرنا ہے؟ تو بات کیا ہے؟ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن میرے آقا کریم نے اس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے، حضور نے ارشاد میں قیامت کے قریب اسلام صرف میرا نام کا رہ جائے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن رسمن پڑھیں گے، دین کی بات ضرور کریں گے۔ جس بندے نو چھیڑ کے دیکھ لو وہ انہیاں اسلام دیاں گلاں کردا ہے، انہیاں گلاں کردا ہے، فیس بک تے ایڈے ایڈے اقوال زرنی پیش ہوندے نے، بندہ سمجھدا ہے کہ سلطان ٹیپو پہ خطاب کردا ہے، بندہ سمجھدا ہے اے محمد بن قاسم دا وارث ہے، لیکن جناب نماز دا ٹائم ہوئے تے جناب ہوری فیس بک تو فارغ ہی کوئی نہیں، وہ نیٹ سے فارغ ہی نہیں ہے۔ مسجد میں 1.5 صاحب تے اقوال زرنی لکھن والے لکھاں، تو مسجد وچ 1.5 صاحب رہ گئی رسم ادا روغ بلالی نہ رگی، رہ گئی رسم ادا روغ بلالی نہ رگی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رگی۔ آئیے
جناب علی میں جناب نو دستا جاواں کنا اسلام دی پاور نو منیا کنا کنا اسلام نال پیار کیتا ہے ساڈے جناب علی دور دے اندر اگر ساڈے علاقے دے اندر کوئی بندہ امریکہ تو ہو کے آ جاوے یورپ جو ہو کے آ جاوے ملا دے آلے دوالے چکر لگاندا یار بندہ امریکہ تو آیا اے بندہ جناب علی یورپ جو آیا اے ایم پی ایم این اے آ گیا میں لوگی دی عزت کر دینے لوگی آلے دوالے گھوم دینے لیکن میرے آقا دے غلامہ دے ہاں عزت دا معیار کی دائے او کوٹھی بنگلے والے دی عزت نہیں سن کر دے مالا دولت والے دی عزت نہیں سن کر دے عزت اس بندے دی کر دے سن جدا اسلام نال چوکھا پیار ہوندا سی حضرت عمر پاک سرکار دا دور ہے حضرت عمر ابن خطاب سرکار دے دور دے اندر آپ دے کول چوکھا مال آیا ہے مسجد اندر تقسیم کرنے لگے نے آپ دا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر آیا ہے حضرت عمر نے 5 دینار دے چھڑے نے اپنے پتر نو 5 دینار دیتے نے آپ دو بعد آپ دے بیٹے تو بعد آگئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسامہ بن زید پتہ کون ہے اے حضور دے منہ بولے بیٹے دے بیٹے نے غلام ابن غلام نے غلام دا پتر گلہ سارے کتیاں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ہاں غریبوں کے لیے امداد ہونی چاہیے لیکن غریباں نو اگر حقیقی طور تے کسی نے سینے نہ لایا ہے تو او دا نام محمد عربی دی ذات ہے حضور صرف گلہ نہیں کیتی ہیں میرے آقا نے عمل کر کے بخایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید نہ بھی پیار کیتا غلام سے نا اگو بیٹا اسامہ نکی عمر ہے اما عائشہ صدیقہ فرماندی نے ایک دن میں ویکھ رہی ہاں کہ اسامہ دے کپڑے نو مٹی لگ گئی تو مینوں حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ دے کپڑے صاف کر یہ دے کپڑے صاف کر تے اما عائشہ صدیقہ فرماندی نے میرے اٹھن تے ٹائم لگ گیا میں کہا حضور کر نہیں ہاں میں جو اٹھ نہیں پئی سا میں لیٹ ہو گئی نبی پاک فوری طور تے اٹھے تے حضور نے اپنے ید اللہ دے ہتھاں نال مٹی صاف کیتے اسامہ دے کپڑے صاف اور اما عائشہ صدیقہ دا اپنا فرمان ہے فرمایا ایک دن اسامہ دا ناک پیا وگدا ہے بچہ سی نا ناک پیا وگدا ہے تے حضور دا ناک اپنے ہتھاں نال صاف کر رہے ہیں حسن حسین نال تے پیار کیتا ہی ہے اسامہ بن زید غلام ابن غلام نال بھی بڑا پیار کیتا ہے جدوں مکہ شریف فتح ہویا ہے تے جدوں حضور کی کعبۃ اللہ دا دروازہ کھلیا حضور اندر جدوں داخل ہوئے نے پتہ حضور دے نال کون سی ایک حضرت اسامہ سی تے ایک بلال حبشی سرکار اندازہ لا غریباں نال محبت دعوے کرنا ہو رہے لیکن پھر پیارے آقا نے انہاں غریباں نو انیاں عزتاں تائیوں تے لوگی جوک در دو جوک اسلام چاہے فوجاں دیاں فوجاں اسلام چاہے انہاں کا واہ جی واہ سبحان اللہ اسلام ایڈا پیارا ہے اسلام ایڈی شان والا ہے کہ کالا بلال ہوئے بندہ نیڑے باندھا بھی کوئی نہ ہوئے لیکن محمد عربی دا کلمہ پڑھے تے ابو بکر تے بلال کٹھے کھلوتے ہوئے نظر آمد فرق کوئی نہیں امیر تے غریب دا فرق ختم گورے تے کالے دا فرق ختم اونچے تے نیویں دا فرق ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز حضرت جناب علی عمر پاک سرکار نے 5 دینار دیتے نے بیٹے نے بیکھا جناب علی حضرت اسامہ بن زید آئے حضرت عمر نے 50 دینار اس جنے نو دے چھڑے نے پتر کہندا بابا اسامہ نکا جنہ سی اسامہ اجے بھی ایڈا جوان نہیں ہے لیکن تساں میں نو 5 دینار دیتے نے اسامہ نو 50 دینار کیوں دیتے نے آقا میں بڑی دیر تو جنگا پہ کرنا اسامہ جے چھوٹا جیا سی میں اس دور دے اندر میں جنگا کردہ رہا ہوں لڑائیاں کردہ رہا ہوں اسلام دی خاطر میں جنگا کیتیاں نے میں نو 5 تے اسامہ نو 50 کیوں دیتے ہیں حضرت عمر نے کڈا سونا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا عبداللہ میں خدمت بے کے پیسے نہیں دیتے میں تے حضور دا پیار بے کے پیسے دیتے ہیں آقا کنے دا پیار بے کے حضرت عمر نے فرمایا اسامہ میرے آقا نو بڑا پیارا لگ دا ہے اساں دیکھیں حضور نے اسامہ نال پیار کیتا ہے تو پیارا ہے میرا اسامہ پیارا ہے ساڈے آقا دا
فرمایا میں تے اسامہ نو پیسے زیادہ تاں دے رہا اینو میرے حضور نال پیار ہے اور میرے آقا نو انہاں نال بڑا پیار ہے. اسامہ دا نک آپ سائیاں صاف کیتا ہے, انہاں دے کپڑے سرکار نے آپ صاف کیتے نے. یعنی معیار چیک کر لیں, جو حضور کے زیادہ قریب ہے اس سے پیار ہے. پنڈ دا چودھری ہوئے تھے ہر بندہ سلام کرے, تے پنڈ دا مولوی ہوئے تھے مولوی جی ختم ہے ساڈے والے آ جائے جے زور تو بعد بولن دا چج ویکھ لو. مولوی صاحب میں تانوں آکھیا وی سی تسی پہنچے نہیں اجے تک, برات آ گئی. اے تمیز ہے, کوئی چودھری کے بولدا اس طرح اما قدر اللہ حق قدری, اللہ نے فرمایا جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی تم نے اللہ کی قدر نہ کی. چودھری کے جی سر جی حضور میں رب دے کرو بعد ہے حی علی الصلاۃ, ٹائم ہی کوئی نہیں. جتنا گڑ پاواں گے اتنا ہی میٹھا ہونا ہے, پھر دعاواں بھی اتنی ہی قبول ہونی ہیں. اب چیک کریں. اچھا اے تے سن اسامہ بن زید, مسجد نبوی دا ماحول ہے, حضور دا مدینہ شہر, حضور دی مسجد, حضرت عمر دا دور, کیسرو کسرا دے بڑے بڑے لوگ, کیسرو کسرا سپر پاور سی, اتھوں دے امیر ترین لوگ آئے ہوئے نے. میٹنگ جاری ہے, توجہ فرمایا, میٹنگ جاری ہے, کیسرو کسرا دے بڑے بڑے امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے نے. حضرت عمر انہوں نے گل بات کر رہے ہیں. اس دوران جناب عالی مسجد نبی دا دروازہ عبور کیتا ہے. کون آئے؟ حبشہ دا رہن والا, کالے رنگ والا. اگر میں نام بھی دسا, نام میں نام بھی لواں, زمانے دا بچہ جان ہے, بوڑھا بھی جان ہے, نوجوان بھی جان ہے. حبشے دا رہن والا, موٹے ہونٹا والا, کالے رنگ والا, جویں مسجد دا دروازہ ٹپے آئے, صحابہ اٹھ کے کھلو گئے. حضرت عمر بھی میٹنگ چھوڑ دیتی ہے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عزت کیتی ہے, احترام کیتا ہے. آگاہ ہو کے اس سجنے نو سینے نال لائے. اور میں تو نام نہیں نہ دسیا, دسو جنا کون ہونا ہے جی؟ چاک دے گی مجھے آئے موزن رسول حضرت بلال حبشی. بس ذکر کرو سی حبشے دا, حبشہ دا نال وہ تو بلال دا ذکر پہلے آئے گا. یار انہوں تے پوچھتے ہی کو نہیں سی ہوندہ, انہوں تے نیڑے کو باندھا نہیں سی. اندہ بلال پرا ہو کے بہت تیرے چے بہو آندھی ہے, تو غلام ہے, ساڑا کام کر, چل ادھروں بھی آواز, چل بلال کام کر, ادھروں بھی آواز. لیکن جدو حضور دا دامن پھڑیا پھر آوازہ نہیں پہنیاں, پھر ترلے ہوندے نے. حضرت بلال حبشی سرکار آپ جس وقت جناب علی اندر حضرت عمر بھی اٹھ کے کھلو گئے, اپنا مسلح چھوڑ چھڑیا گئے. بلال سینے نال آیا, متھے تے بوسا دیندے پینے بلال حبشی دے, اپنی جگہ تے جگہ دیتی ہیں بٹھایا گئے. بلال دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. بلال کہندے نے امیر المومنین جی ایڈی عزت دے رہے ہو. حضرت عمر نے فرمایا میں عزت تیری نہیں کردا پیا, میں تے عزت اسلام بھی کرنا پیا وا, کیونکہ اسلام واسطے تو پتھر کھا دے, اسلام واسطے تو مارا کھا دیاں, اسلام واسطے تو سینے تے پتھر برداشت کیتے نے, اسلام واسطے آمنہ دے لال واسطے مکے دیاں مارا کھا دیاں نے, مکے دی گلیاں دے اندر, مکے دے بازاراں دے اندر جگہ جگہ نعرے بھی ماردا رہے تے سونے دینا تے مارا میں کھانا رہے. اے بلال میں تیری عزت اپنے آقا دی وجہ تو کیتی گئے. اے بلال ہن تو او بلال پرانا نہیں ہے, ہن تو بلال سیدنا, بلال ساڈا سردار ہے. بلال کا انداز دیکھ کے یار میں وہی بلال جنہوں پوچھتا کو نہیں سنتا. آج عمر ورگا بندہ 36 لاکھ مربع میل دا حاکم تے مڑ مینوں اپنی تھان تے پہ بٹھاندا ہے, میرے متھے تے بوسا پہ دیندا ہے. تے بلال کہنے ہوں گے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے انمول
مجھے انمول. اور آپ نے فرمایا بلال سرکار حضور کی میں تشریف لے آئے تو بلال رو پے. آپ نے رو کے فرمایا راتی خواب وچ مینوں حضور ملے تے حضور نے مینوں فرمایا بلال تو ساڈا شہر ہی چھوڑ گیا ہے. بلال تیرا دل نہیں کردا ساڈی زیارت کرن نوں تو ساڈے مدینہ چھوڑ گیا ہے. تے بلال فرمانے میں راتی ٹر پیا تے میں حضور دی زیارت کرن واسطے حاضر ہویا. اصلا جدوں میں آیا تو مدینے دے بچے بھی آ گئے. مدینے دی گلیاں وچ بچے باہر نکل آئے. خواتین نے آکھیا انہاں کو بلال اذان پڑھو. بچے کہہ رہے ہیں بلال ہمیں ہمارے آقا کی اذان سنا دو, ہم وہ اذان سننا چاہتے ہیں. صحابہ بھی ترلے کر رہے ہیں بلال اذان سناؤ کہ بلال نے میں نے نہیں پڑھی, مجھ سے پڑھی نہیں جائے گا. جدو سارے نے سفارش کی تو بلال نے انکار کیتا. چیک کرو نا انداز چیک کرو. پھر حسن تے حسین آ گئے, ننے شہزادہ آ گئے. تو حسن حسین آئے تو انہوں نے کہا جی بلال ہمیں ہمارے نانے کی اذان سناؤ. تو بلال فرمانے میں ابو بکر دی گل ٹوک سکنا, میں ابو بکر دی گل اتے چپ کر سکنا, عمر دی گل اتے بھی چپ کر سکنا, لیکن حسن حسین دی گل میں نہیں موڑ سکتا. اس نے کہا جدو حسن حسین پاک میں نے سفارش کی تھی تو پھر میں اذان شروع کی تھی. اذان میرے کو ادھی پڑی گئی تو میں بے ہوش ہو گیا. حضرت عمر نے کہنا کہ حضور میں جاندیا حضور دی بارگاہ وچ سلام عرض کر رہا ہوں اور میں کہا جناب نو ملدے جاواں تو تسی اتنی عزت کی تھی. آپ فرمایا میں تیری تھوڑی کی تھی, میں تو اسلام دی عزت کی تھی. اسلام عزت دیندہ ہے یار, کون کہندا اسلام عزت نہیں دیندہ؟ سانو سائیاں اتنی عزت دیتی مینوں سمجھ نہیں آ رہی. کوئی اسلام نہ لگ کے ویکھے تے صحیح. اے ممبر اے مصلی اتنی عزت, لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. پورے علاقے والے لوگ جہاں بھی چلے جائیں کہتے ہیں راستہ چھوڑ دیں, علامہ صاحب آ گئے, حافظ صاحب آ گئے. تو ابھی بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر کب سمجھ آئے گا؟ اسلام ہی عزت دیتا ہے. کیوں جی اسلام عزت دیتا ہے اور ہمیں اسلام سے محبت کرنی چاہیے. اپنا ہر معاملہ اسلام دے مطابق کریے. کیا بات ہے, شادیاں ہون اسلام دے مطابق تے پھر ویکھے جے طلاقاں تک نوبت نہیں آئے گی اسلام دے مطابق. جدو واجے تے کنجر خانے تے کنجریاں نچان چاہ کے او بڑا بیاہ کیتا ہے جی, تھوڑے عرصے بعد کی ہویا جی لڑائی ہوگی طلاق دے دیتے. لڑائی بعد چ ہوندی, طلاق پہلے منہ تے آ جاندی. کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں, کتنے لوگ اس نے جڑے جناب اپنے گھراں نوں برباد کر چکے ہیں. وجہ کی اسلام دے مطابق عمل جو نہیں کیتا. شادی ہوتے او نہیں چھڈو مولوی صاحب چھڈو. ویسے میں بڑا خوش ہاں, اللہ دا بڑا فضل ہے ساڈے علاقے چ بے شمار شادیاں ایسیاں نے جنہاں شادیاں ہوتے کنجر خانہ نہیں ہوندا بلکہ حضور دے ذکر دی محفل ہوندی ہے. جنہاں نوجواناں دی شادی ہونے والی ہے تسی بندے بن کے بالکل شادیاں جے تسی چاہندے ہو ساڈا گھر آباد ہوے, برکتاں والا ہوے, کرم والی آوے گھر. کیوں جی چاہندے ہو شادی شدہ بولے نے, کوارے کو نہیں بولے. جنہاں دی شادی نہیں ہوئی تسی ہونے نیت کر لو انشاءاللہ میرے آقا دے اسلام دے مطابق سادگی نہ شادی کرو, سادگی نہ برکت ہو جائے گی. جڑی اولاد آئے گی بابے فرید دی غلام آئے گی انشاءاللہ. داتا علی اجویری دی منن والی آئے گی. جے کنجر خانہ لاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے وچوں ایویں دے پیدا ہون. داتا صاحب تو شرک ہو رہا ہے. داتا صاحب کیا دیتے ہیں, داتا کہنا کہاں لکھا ہوا ہے, پھر ایویں دے بھی جم پے. سنیے اسلام کی محبت. ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالی. انہوں نے سفر پر جانا تھا جہاد کے لیے. تو جہاد پر جانے سے پہلے بات نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا ہو گیا تھا. اور ایک جگہ پہ یہی ہے کہ آپ کا بیٹا ابھی ہوا نہیں تھا, آپ کی زوجہ امید سے تھی یعنی بیٹی بیٹا ہونے والا تھا. تو آپ نے جاتے ہوئے اپنی بیگم کو کچھ پیسے دیے, 30,000 دینار آپ نے دیے کہ یہ تم رکھ لو, ہو سکتا ہے میں سفر لمبا ہو جائے تو جلدی نہ بھی آ سکوں, چلو یہ خرچ گھر کے خرچے کے لیے پیسے رکھ لو. کتنے پیسے دیتے؟ 30,000. اللہ دی سپرد کر کے چلے گئے. اللہ دی کرنی اس دور وچ جہاد بڑے لمبے لمبے عرصے تک, ایک علاقہ فتح کیتا پھر اگے, وہ علاقہ فتح کیتا پھر ہو گئے. عرصہ بیت گیا, تقریباً 27 سال بیت گئے. 27 سال دا عرصہ بہت ہوتا ہے, زندگی دا حصہ بیت گیا. 27 سال بعد صحابی واپس پلٹے. پیچھے بیٹا جوان ہو چکے ہے اور بیٹا دین دا عالم بن چکے ہے.
عالم ویاسا کے شگرد امام مالک ورگے ربیہ نام ہے بیٹے دا حضرت ربیہ رائے رضا نام ہے شگرد کون نے خواجہ حسن بصری شگرد کون نے امام مالک ورگے پڑھان دے کتے نے میرے آقا دی مسیتے حضور دی مسجد نبی تے ممبر تے بہن والا ہے جنا ایڈا عالم بن چکے ہیں بابے ہوری کمر جھکی ہوئی ہے ہاتھ وچ نیزہ گھوڑے تے سوار نے نظر تھوڑی کمزور ہو گئی عمر لنگ گئی دروازہ کھٹکھٹایا بوواں کھٹکھٹایا اندر بوواں کھولیا بیٹے نے حضرت ربیہ نے بوواں کھولے بندہ اپنے گھر جاوے اجازت نہیں لیندا بندہ سیدھا اندر لنگ جاندا ہے حضرت عبد الرحمن اندر لنگ لگے نے بیٹا کہندا بابا ایتھے رک جا پہلے تعارف کروا تو کون ہے اگوں کہندا تو پیچھے ہو مینوں دس تو کون ہے اے تے میرا مکان ہے میرا گھر ہے دس تو کون ہے بیٹا کہندا میں تینوں نہیں جاندا میرا نام ربیہ ہے میرا مکان ہے بابا تو کون ہے جدوں تکرار ہو جائے کرما والی بیگم آ گئی انہیں نظر پئی میرے گھر دا مالک آ گیا وے میرا سرتاج آ گیا وے پچھوں آبادی تھی بیٹا ادب نال بول تیرا بابا آ گیا اے تیرا باپ عبد الرحمن فراخ آ گئے بابا جی معافی دیا جے میں پہچانیا نہیں ہے بابے نے پتر نوں سینے نال لا لیا وے آپ جناب علی اندر گئے نے حال چال پوچھیا سناؤ کیویں بیتی ہے بیگم کہندی میں کھانا لے کے آنی ہے اتنی دیر نوں نماز دا ٹائم ہو گیا حضرت ربیہ بڑا عالم دین بڑا محدث بن گیا وے آپ جناب علی چلے نے مسجد چلے نے توجہ نال جدوں بندہ گھر ہوے جدوں بندہ گھر ہوے تے حلیہ ذرا ہور ہوندا ہے جدوں بندہ باہر جاوے تے پھر حلیہ بعد دفعہ میں بھی مولوی ہاں تے کئی دفعہ بوہا کھڑکاؤں نا ٹوپی کوئی نہیں بعد دفعہ گرمی دا موسم ہوے تے قمیض بھی کوئی نہیں بنیان پائی ہے تے جناب ہیں مولوی صاحب کئی دفعہ تے بھلیکے پینے مولوی صاحب ملنا میں ہی مولوی ہاں تسی مولوی صاحب جی ٹھیک ہے اب بتائیں نا گھر میں تھوڑا سا بندہ بے تکلف ہوتا ہے یعنی اتنا ہن میں ہر وقت پگڑی پاواں تے گھر وچ بھی پگڑی ہوے تے گھر وچ بھی جناب صافہ صوبہ تے ہر شے تے اتنا تے اوکھا کام ہے اور ربیہ گھر وچ سن سادہ سادی ٹوپی پائی ہے کپڑے بھی سادے پائے نے لیکن جب مسجد چلے گئے پڑھان واسطے مسجد چلے گئے لوکاں نوں اپنے آقا دی حدیثاں دا درس دین واسطے سج دھج کے جبہ گبا پا کے عالی شان بن کے گئے بابے ہوری نظر بھی پوری جی انہاں ویکھیا بیٹا چلا گیا گھر والی نے کھانا تیار کر کے کھانا کھوایا ان چاہیدا تے سی نا کہ آپ پوچھ دے کہ سناؤ آپ کا وقت کیسے گزرا سناؤ بیٹے نے کیا پڑھا بیٹے کو کیا سکھایا اچھا یہ میرا بیٹا ہے جوان ہو گیا ماشاءاللہ انہاں لیندے بندے پوچھا فرماؤ سناؤ پھر وہ 30,000 دینار کتے نے کی کیتا ہودا کرم والی کہن لگی میں دس نہیں ہاں کی کیتا ہے کھانا کھا لو ایک دفعہ مسجد ہو فارغ ہو کے نماز پڑھ کے پھر میں دساں گی یعنی بیگم دے دل وچ اے وے کہ جدو جا کے پتر ویکھے گا نا اینوں آپے پتہ لگ جائے گا میں پیسے لائے کیڑی تھاں تے انہاں خیر کھانا وغیرہ کھادا تر پہ جب مسجد گئے نماز وغیرہ ہوئی تو نماز تو بعد بیٹا بہ گیا ممبر تے رش بڑا بڑے بڑے شاگرد بیٹھے اعلی شاگرد بابے سب تو پیچھے بہ گئے وہ نظر گھٹ پہ آندا ہے جس وقت جناب یعنی حضرت ربیہ رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنستے رہنے حدیث پاک پڑھتے رہنے آواز بھی پیاری ہے سر سے امامہ پہ چمکا مار داوے جبہ بھی پایا ہویا میں بڑی پیاری آواز دے اندر درس حدیث جاری ہے بابا نال دے بندے نے پوچھ کے کہنا ہے جناب علی دسو تے صحیح اے سونی آواز والا کون ہے میرے آقا دی حدیثاں پڑھن والا کون ہے دوجا بندہ کہنا بابا ہولا بول ساڈا استاد درس پیا دیندا ہے مٹھا بول امام مالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ حسن بصری بھی بیٹھے ہوئے ہیں بابا کہندا دسو تے صحیح اے نوجوان کون ہے نورانی چہرے والا کون ہے ایڈی سونی آواز والا کون ہے بندہ بول کے آندا ہے ایک عبد الرحمن فروغ نامی صحابی ہے جڑا جہاد تے گیا ہویا ہے اے او دا بیٹا ربیہ ہے عبد الرحمن نے گل سنی سینے کھڑ پہ گئی ہے سینہ کھڑ گیا ہے آئے صدقے جاواں میرا
سناتا ہے چس آ گئی لطف آ گیا سمجھ آ گئی فارغ ہو گئے نے گھر چلے گئے نے کربالیاں دی سناؤ کی وے کے آئے جے آپ نے فرمایا مینوں سمجھ آ گئی ہے تیرے 30,000 دینار تو چنگی تھاں تے لا چھڈے شکر ہے پر میں ہن سمجھ آئیے 30,000 دینار میں ضائع نہیں کیتے میں لوگاں دے ایویں جناب اڑا نہیں چھڈے بلکہ میں پیسہ خرچ کر کے تاڑے بیٹے نو تاڑے آقا دے دین دا عالم بنا دیتا بچے نکلا ہونا نکمے بچے خدا نہ خواستہ نکمے نکلا من فراڈیاں نکلا من ماں باپ بڑھے ہو جاندے نے مر جاندے نے جیوندیاں جی مر جاندے نے تے جے بچے نکلا ہون قرآن دے عالم قرآن دے حافظ دین دے محافظ دین نال وفا کرنے والے تے پھر بڑھے ماں پہ بھی جوان ہو جاندے نے او بھائیا دین نالی برکتیں ہیں اے صرف سبحان اللہ تے گزارا نہیں کریدا میری گزارش ہے اسلام نے کنوں کوئی بندہ بخا سکتا ہے کہ اسلام دے نال کسی نے وفا کیتی ہوئے اسلام نے انہوں عزت نہ دیتی ہوئے کدے ویکھیا ہیں کدی ہویا ہے ہاں امتحان ضرور لیندا اسلام اللہ فرماندا الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا کہ حسب الناس لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایک ٹائم ایک کام کریدا ہے ایک ٹائم ایک کام درود پاک نہیں پڑھیدا پتہ ہے آپ کو مسئلہ سن لیں کئی حضرات وہ درود پاک پڑھتے ہیں ساتھ میں آپ بڑے پیارے ہیں لیکن جب حدیث ہو رہی ہو قرآن ہو رہا ہو پھر ایک وقت میں ایک کام کریں کیوں نہیں پھر آپ حدیث سنیں درود پاک پڑھے گا بعد میں پڑھے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دوسری گل میرے مسئلہ ہونے یاد آ گیا کئی بیلی لیٹ آ کے پیچھوں ہوگا آن دی کوشش کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جمعہ والے دن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں آ سکتے جناب لیٹ آئے نہیں تو پھر آخر سے جتنے جگہ لبے اگر جگہ ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن گردنیں پھلانگ کر اس میں تو بڑی سخت وعید ہے اور غالباً لعنت فرمائی گئی ہے کہ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جمعہ والے دن آگے آئے جو جہاں آ جائے بالخصوص جب جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہو عربی خطبہ اس کا بھی حکم ایسے یہی ہے تقریر شروع ہو گئی ہے تو سمجھے جمعہ شروع ہے آپ گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے حضرت ربیہ رائے عالم دین بن گئے محدث بن گئے انہوں نے والد گرامی کہاں گا واہ جی واہ سبحان اللہ بیگم کہنے لگی ہن سناؤ 30,000 کسی صحیح پاسے لگا ہے انہوں نے کہا جی بالکل صحیح لگا ہے ایک میری گزارش یہ بھی ہے چونکہ داتا صاحب کا عرس ہے داتا صاحب کے حوالے سے بھی آپ سماعت کر لیں داتا صاحب آپ نے جانا ہے تو کس نیت سے جانا ہے آپ نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے ایک واقعہ لکھا ہے داتا صاحب نے خود لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مزار پر جائیں تو کس نیت سے جائیں آپ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ تھے ازبکستان کا کوئی علاقہ تھا فرغانہ غالباً تو وہاں ایک بزرگ کا نام تھا اور وہ اوتاد میں سے تھے اے جڑے اوتاد نے کتب ابدال اوتاد یہ بڑا درجہ ہے تو کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا ان کی زیارت کے لیے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے زیارت کی بابا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں اور میں زیارت کی تھی انہوں نے میں نے پوچھا ہاں جی کدھر آئے ہو اور میں زیارت کرن بس نہیں داتا صاحب دس ہے طریقہ داتا صاحب کہنے لگے جی میں زیارت واسطے بھی آیا ہوں تو میں جناب دی نظر عنایت دین واسطے بھی آیا ہوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضور آپ میری طرف توجہ فرمائیں آپ نے پھر فرمایا ہاں فرمایا جب بھی کسی کے پاس جائیں تو خالی صرف زیارت کی غرض سے نہ جائیں اپنے مسئلے لے کر نہ جائیں بلکہ مین کام ہے ان کی توجہ حاصل کرنا اور آپ نے پھر فرمایا جسم دے سامنے بہ جائے کچھ نہیں لبدا خالی جسم میں پیران دے کول بہ گئے ہیں تو پیران کو پاویں میاں شیر ربانی دے کول بہ رہا ہے جنی دیر تک تو انہاں دی توجہ نہیں نہ لینی
تین کچھ لبنا کی گالے منافقین نبی پاک دے سامنے بہندے نہیں سن بولیے عبداللہ ابن ابی جڑا سی منافقاں دا سردار ساری زندگی حضور پاک نو ملنا حضور پاک دے پیچھے نمازاں پڑھنیاں حضور پاک دے نال چلنا پھرنا اور حضور پاک دا کرتا بھی انہوں نے لیتا ہے کمیز بھی انہیں حضور کو مانگ لئی سی مرن دے ٹائم لیکن نہ کمیز دا فائدہ ہویا تے نہ اور کی کمیز رسول اللہ دی کمیز کتے حضور دا لواب کوڑے کھوچ پوے تے مٹھا ہو جاوے تے کتے کرتا یا صافہ یا جڑی بھی چیز دیتی گئی 2-3 دفعہ انہیں حضور کو تبرکات دے طور تے لے لیا اور پتہ ہے حدیث پاک محدثین لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ چاہے میری کمیز بھی لے گیا ہے اس کو میری کمیز کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہونا ساڑھے کئی پوریاں سنگتاں جاندیاں نے ماشاءاللہ بساں دی بساں کتھے جا رہے ہیں درباراں تے جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں کی کہندے ہوندے نے سنگت جا رہی کی جا رہی سنگت جا رہی سنگت کی جا رہی بس انہاں ویکھنا مزار کیویں دا ہے ٹیلاں کیویں دیاں نے کی رونقاں نے لنگر کی ہے بس آج داتا صاحب کا عرس کا دوسرا دن ہے تو وہاں بھی میں نے سنا ہے انشاءاللہ آج ہم نے بھی جانا ہے دیکھنا ہے وہاں پر سنا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نعرہ کوئی اور نہیں لگائے گا نعرہ صرف سٹیج سے لگے گا کہ بندہ پوچھے تسی مامے لگ دے ہو نعرہ کون سا لگے گا داتا صاحب کسی ایک بندے دے نے پتہ ہے میں نے آگے بھی کئی دفعہ یہ جملے بتائے ہوئے ہیں کہ گدی نشین وہ نہیں ہوندا جڑا پتر ہوئے یا انہاں دے خاندان چ ہوئے گدی نشین وہ نہیں ہوندا اگر پتر ہے یا خاندان وچوں ہے اگر وہ بابے ہوراں دے مشن تے نہیں ٹر رہا انہاں دی تعلیمات دے اوتے عمل نہیں کر رہا تے وہ گدی نشین نہیں وہ گڈی نشین ہے تے گدی نشین وہ ہوندا ہے پاویں ذات دا کوئی بھی ہوئے لیکن مشن داتا علی حجویری والا ہوئے انہوں نے پتہ نہیں کچھ ہے لبدی کن لبدی میں تم دسنا ساڑھے بابا جی نے کی لبیا جس وقت جناب علی لاہور منار پاکستان کانفرنس ہوئی ہے کانفرنس کے اندر حافظ اعظم دا بیان ہے ساڑھی تحریک دے بڑے جنے آدمی نے اے فرمانگنے کہ بابا آ گیا کانفرنس کے اندر آ گیا آندھا میں لنگر ونڈنا ہے میں نو لنگر ونڈن دیو تو انہاں فرمایا تیرے کل کارڈ نہیں ہے تیرے کل پاس نہیں ہے بابا پیشا ہو جا اس بابے نے راز کھول لیا انہیں آکے ملو ناٹکو میں 15 سال تو داتا علی حجویری دے قدمہ چلا رہے ہیں راتی سائیاں میں نو آدر کیتا میں ساڑھے اللہ لنگر لے جا ساڑھے بیلی میرا رے پاکستان آئے نے ساڑھے اللہ لنگر دے گیا داتا صاحب دے بارسن لبیک آلے داتا صاحب دے بارسن قبلہ خادم حسین رضوی جڑا مشن حجویری تے چل دا رہا ہے جڑا داتا علی حجویری دی فکر لیں کہ آپ کی تعلیم لیں کہ دین باتے میدان وچ کھڑا رہا ہے جی میں داتا نو 7 دفعہ اے نہ ماریا گیا لوکی مریا ہویا سمجھ کے چھڑ گئے ایویں تے قیمت پیندی نہیں او کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن دلئی کہتا وچ رہنا پیندا ہے میں کہ داتا صاحب دے مکھانے کھانا خورے داتا دی مشن سے چل کے جیل جانا ہو اوچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ لبی بولو اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں نعرہ نہیں لگنا کیوں نہیں لگنا ان راتی منڈا دستا پیسے انہوں کا راتی بھی جنیاں نے نعرہ ماریا ہے تے ساڑھے بابے جی فرمانے سنے نعرہ تے لگنا ہی لگنا میں جنہ تکو گے اس نعرے نے غور ابر کے آنا لپاک لپاک تاجدار ختم نبوت وہ گالے کرنا لی زندہ آباد یہ نعرہ لگنا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم داتا صاحب کے یہ کچھ بھی نہیں لگتے تو داتا صاحب کے مشن پر نہیں چل رہے اور پتہ داتا صاحب نے جڑا واقعہ لکھیا ہے آپ نے پھر اس بزرگوں نے فرمایا آپ فرمایا جسم کے سامنے جسم بیٹھ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اگلا بندہ اس کی طرف توجہ فرما دے اعلیٰ حضرت کی فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا
اس نگاہ عنایت پہ لاکھ اس نگاہ نہ اٹھے تو ساری زندگی ابو جہل رہ جاوے نگاہ اٹھ جاوے تے سلمان فارس تو آیا ہوئے تے مڑ سرکار دی اہل بیت وچ بھی شامل ہو جا اہل بیت شامل کیتا ہے حضور نے سلمان و ملنا سنے فرمایا سلمان ساڑھے بچوں ہیں سلمان اہل بیت سے شامل ہے حالانکہ کتھوں ٹرے نے او فارس کو ٹر دے کئیاں پادریاں لیاں صحبتاں چ رہ کے پوچھنا کرنا او نبی پاک نے کدوں آنا ہے محمد نام دے نبی نے کدوں آنا ہے انہیں کہنا اوتھے ٹر جا انہیں مر لگنا انہیں کہنا ہن اوتھے ٹر جا او مر لگا انہیں کہنا اوتھے ٹر جا جدوں آخر تک راہ نہ ملاقات انہیں کہا ہن کتے نہ جاویں ہن سیدھا مدینے ٹر جا انہیں کہا اتھے انہیں آنا ہی اس محبوب نے آنا ہے پھر سلمان دا کتنا مول پایا میرے آقا نے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگین دے محمد اے ہو سکتا ہے حضور دے دربار تو کچھ نہ ملے حضور دا دربار ہی تے ہے واللہ یوتی وانا قاسم میرے آقا فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں محمد آگے تقسیم کرتا ہوں عطا صاحب برستے جانا ہے نا جی انشاءاللہ ہاں تو بابا جی فرما دینے کہ اتھے داتا صاحب حاضری دیندہ ہے ایک جنا پتہ نہیں انہیں ہے نہیں کہ حق ہو گئے عرفان شاہ عرف نانگا مست ہاں جی تو بابے خاتم صاحب فرمانے میں انہوں ایک دن پوچھیا اور اے عرفان شاہ ہے نا اس بابے دا کنیکشن ڈائریکٹ حضور تک کے حاضری وچ داتا صاحب سلطان الہند خواجہ غوث العظم سرکار 11ویں والے پیر ڈائریکٹ رابطہ اور پھر اس تو بعد چل دے پھر حضور تک تے بابا جی خادم صاحب فرمانے میں اس عرفان شاہ نو پوچھے میں بابا جی صحیح دسیا جے آج تسی بھی کوئی سارا راز کھولو سانو دسو اس وقت حضور کی چاہندے نے اپنی امت کولوں تو پتہ اس عرفان شاہ جڑا داتا صاحب دے قدماں چ بہن والا بابا ہے اس نے کہا حضور چاہندے نے کہ میری امت لبیک دا نعرہ مارے حضور نے بڑا پسند ہے اور جڑا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ہے بہت ڈاڈا ہے مرزئی خبیث اللہ تعالیٰ معاف میں ساڑھی سوچ ہونی جتنا یہ اوتے آ چکے ہیں صبح علامہ صاحب میں دستے پہ سن مفتی ندیم صاحب کہ لنڈے بچے کے دکاندار ہے تو بڑا ڈاڈا ہے حافظ بھی ہے تو کہتے بڑا ڈاڈا آدمی ہے اندھے کوئی گاہک آ جائے تو انہوں جان نہیں دیندہ یعنی ایسا وہ ڈیل کرتا ہے اتنی سختی کرتا ہے کہ بندہ مجبور ہو کے کپڑا لے کے جاندہ ہے تو مجال ہے اندھے سامنے کو بولے بستی بڑی کرتا ہے جڑا کو ویسے گاہک جاوے ہوندی پھر چنگی ٹکا کے کرتا ہے ہاں کرو آ جاندے کپڑے لینے ہوندے کو نہیں ایویں جناب بڑی گلاں سناندا ہے کہندا لیکن میں نے اپنی اکھیں ویکھیا ہے کہ مرزئی دے کولوں نے پیسے لیتے سن کپڑا لیتا سی اور مرزئی اگلے دن منڈا آیا تو 100 گل سناوے تے حافظ صاحب سر نیواں کیتا آیا سر نہیں نہ چکن وہ دھمکیاں لاوے میں تینوں انج کر داں گا فلاں کر داں گا تو پیسے نہیں دیندا تسی اندازہ لاؤ مرزئی بڑے عام نے مرزئیاں دے سر عام ساڑا منڈا زین علی شہید کر دیتا ہے نا انہاں دی تے بابے ہوری ایویں نعرہ لواندے سن آپ فرمان سن مرزئی اتنے تک کام کر اور یورپ چلے جاؤ باہر چلے جاؤ تے کہندے رہے بندہ ویکھ کے حیران ہو جاندا اتنی عالی شان مسجد اتنی خوبصورت مسجداں اتنی خوبصورت بندہ کہندا یار کیا بات ہے اللہ دا گھر اتنا پیارا جدو اندر جاندا ہے تے اندر جناب پتہ لگدا ہے کہ تے مرزئیاں دی مسجد ہے انہاں مال کھادے نے اور پھر بندے کیویں قابو ہوندے نے چنگا بھلا سنی بندہ ہوندا چنگا بھلا مسلمان ہوندا ہے وہ مرزئی کیویں ہو جاندا ہے مال و دولت دی حوث وہ کہندا یار تیرے حالات بڑے خراب نے اورے آ تو تینوں اور ہر شے چھڑ چھڑا کے جڑے ساڈے بزرگ نے انہاں ایویں تھوڑی فرمایا بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا ہی چنگا مینوں تواڈے نال بڑا گلا ہے پتہ نہیں میں مناسب نہیں سمجھدا چلو پھر کتے کراں گا گل مینوں بڑا گلا ہے تسی انسان بنیا کرو جڑے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام جنازہ آ گیا غیر مسلک دا جنازہ آ گیا کسی اور کمپنی دا تے سنی صاحب ہی جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں میں جنازہ پڑھن چلا بیٹے منہ بھی ایسی زندگی دا تو پھر سنی کر ہے
یہ مطلب تینوں اپنے عقیدے تے شک ہے؟ غیر مسلک دا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے جی؟ اسی سنی ہاں، اہل سنت و جماعت ہاں، تے سانو چاہیے اسی مریے بھی سنیاں نال، اسی جیے بھی سنیاں نال۔ کوڑا مر جاوے تے خلیل صاحب جنازے پہنچ جاندے، یہ پھر کہتا سنی نہیں۔ بھائی بلّہ صاحب ساڑھے بھی جنازے چ آمن تے دوسرے پاسے بھی پہنچ جاندے، یہ کہتا سنی نہیں۔ ایسی زندگی تے اللہ نہ کرے۔ اہل شیر ہے نا تقدیرہ چمکان واسطے نہیں، ایمان جگمان واسطے۔ میاں صاحب فرمانے بے شرمی مرغے ساگ سروں دا چنگا تے بے غیرت دی یاری کون سنگ کتے دا چنگا۔ سانو تسی ہاتھ گھٹ گھٹ کے سلام لو علی بسم اللہ بس صاحب کیا حال ہے؟ شیعہ دا جنازہ آ جائے، وہابیاں جا جائے، دیوبندیاں دا آ جائے تے تیرا اتھے جنازے تے جانا بندا ہے؟ بولو سارے جانے گا دو نمبری یار۔ اقبال کہندے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ایک بندہ مریا ہی تجھے مسلک دے تو او دے جنازے جو 13 14 سبا ساڑیاں سنیاں دی ہو جانی ہیں، انہوں بماری پئی ہے، مسلک چھٹے گا۔ تو جس بندے دا مسلک ہوئے بھیڑا، خاندان ہوئے سنی، وہ کلہ بھی چو نکلا ہے بھیڑے پاسے، چاہی دے خاندان بھی نہ جاوے، رشتہ دار بھی نہ جاون، تاکہ سمجھ لگ جائے کہ میں مسلک چھٹی دے۔ ساڑھے سنیاں نو بماری ہے، جے شیعہ نے لنگر بنڈیا ہے ادھر بھی کھائے نے، سنیاں بنڈیا ہے ادھر بھی کھائے نے، ایڈے بھی شودے نہیں بننا چاہیے دا۔ ساڑھے بزرگاں دا مول لگ دا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ دا مول کنا لگیا ہے؟ انہوں نے کہا روم دی ادھی بادشاہی لے لے، ساڑھے لے پاس سے آ جا، لو آتیتنی، آپ نے کو جواب تھا فرمایا بک بک بند کر رہے، لو آتیتنی جمیع ما تملکو جمیع ما تملکو جمیع ما تملکو و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمایا تو میں نو ادھی بادشاہی دی لالچ نہ دے، ساری بادشاہی بھی دے، روم دی ساری بادشاہی بھی دے، پھر دے پھر دے پھر عرب دی ساری بادشاہی بھی دے، موڑ بھی میں آنکھ جھپکن دی مقدار نبی نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ساڑھا مول 2000 بھی ہے، 2000 لے کے قسم چکان تینوں پھر قسم لگے قرآن تے ہاتھ رکھ ووٹ سانو دیں گا، وہ اندر چلو ٹھیک ہے۔ ماڑیاں کران جا کے نا آگ کڑیاں لگی پڑتی ہیں چند دن پہلے، 20-25 کڑیاں کر کر جا کے آپ نے آپ کا نمبر کیا ہے، شناختی کا نمبر کیا ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، تو پھر وہ پھر ویلے نے کہ کیڑا بندہ بہتا شودہ ہے مرن والا بھوکا، انہوں کہتے ہیں آپ کو پیسے چاہیے، ٹھیک ہے فون تے جا کے 5000 تھاڈا اینے ووٹاں دا تے قوم دی ٹھیک ہے سانو پیسے دی لوڑ ہے، اور 5000 کنی دیر چلنا ہے، جب رب اس 5000 تینوں کھانا بھی نصیب نہ کرے تے پھر جب جان نکل گئی تے پھر تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری، تانوں ایمانداری نال گل جواب دیو، ساڈے آقا جنوں دیون او کدی کنگال ہو سکدا ہے؟ ہائے ہائے جنہوں حضور عطا فرما دیں، وہ کدی حضرت ابو ہریرہ آخری بات جی جمعہ لمبا ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ سرکار نے انہیں بڑی بڑی پوکھر کھٹی ہوئی ہے، ایک دن سرکار رحمت جوش چاہی تو سرکار نے کھجوراں کھا کے نا غالباً مفہوم انہوں حدیث مکمل نہیں یاد، مفہوم حدیث یہی ہے کہ سرکار نے کچھ کھجوراں پا کے دے دے کھجوراں دے توڑے وچنا سرکار نے پا دیتیاں تے میرے آقا قریب میں ابو ہریرہ جدو بھوک لگے نا وچوں ہاتھ پا کے کڈ لی کری تے وچ نہیں ویکھنا، تینوں ساریاں باہر نہیں کڈنیاں، جدو تیرا دل کرو جدو بھوک لگے جدو کھانیاں انہاں ہاتھ پانا ہے کڈ کے کھا لینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں جدو دل کرنا پرونے آنے میں ہاتھ پانا کھجوراں کڈ کے کھوا دنیاں، جدو دل کرنا ہاتھ پا کے کھجوراں کڈ کے کھا لینیاں۔ کہندے نے کہ اتنا عرصہ بیت گیا، غالباً حضرت فاروق اعظم دا دور آ گیا، بلکہ عثمان غنی دا، ہاں حضرت عثمان غنی دا دور آ گیا، ابو بکر دے 12 سال، حضرت فاروق اعظم دے غالباً 4 سال، اور حضرت عثمان غنی دے بھی کئی سال گزرے، اس تو بعد مولا علی شیر خدا دے بھی 2.5 سال تقریباً، اس تو بعد انیاں سالاں بعد کہتے میں وہ توڑا بعد میں لکھا ہے کہ وہ گم ہو گیا تھا، جب عثمان غنی پر حملہ ہوا نا اس دوران وہ توڑا گم ہو گیا، اور بعد میں نے شاید پڑھا تھا انہوں نے الٹا دیا، تو بس پھر کھجوریں وہ 2-4 کلو جتنی بھی تھیں وہی تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔
اور میرے خیال سے یہ صحیح روایت یہی ہے کہ وہ آپ سے کھجوروں کا جو توڑا تھا نا وہ گم ہو گیا، کسی نے اٹھا لیا. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرمانے کہ بس پھر وہ میں نے حضور نے جڑا فیض دیتا تو کہنا میں نے پھر کدی لوڑ ہی نہیں پئی کسی کو منگن دی، سدا پھر میں ہاتھ پانا تے کھجورا کر. دسو حضور جنوں دیون انہوں کو تھوڑ رہندی. ساڑھے بابا جی نے جنہیں ترنے دیتے ہیں مال و دولت وے کے دیتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں سی ہوندا. کئی دفعہ آپ نے پوچھا کہ بابا جی دھرنا دینا سوکھا ہے، وہ تھی انی عوام روٹی کی میں دینا سی. آپ فرمانے سان جنہ واسطے جا رہے ہیں وہ آپ ہی روٹی دیں گے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے. اے شعر پڑھ لیے تو تقریر مکا دیے، لیکن پڑھنا دلوں ہے، پڑھنا پیار نال، پڑھنا یقین نال تے وعدہ کر لو یقین کر لو اج تو بعد غیراں دا نہیں کھانا، جدوں بھی کھانا سونے دا کھانا ہے. کون دیتا دے منہ چاہیے کون دے پلو پلو کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بابا جی دا چھوٹا صاحب دادا حافظ انس نو پولیس والے جدوں پھڑیا تو آپ نو مار دے سن بٹا نال تے کہن سن 10 تیرا پیو اینا پیسہ کتھوں لیندا ہے. آپ وہ بڑے پولے جے منہ نال آپ عمر تو پوری جی آپ میں میرے انہوں نے کہا تیرا ابا مال کتوں لیندا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں اللہ دیندا ہے. کہندا سانو تے نہیں دیندا. پولیس والے کہندے سانو تے نہیں دیندا. آپ دا نسل فرمایا تہاڈا کوئی منہ ہے؟ ہاں جی رشوتاں کھان والی قوم تانوں ہیں جی رشوتاں ہی مال لبنا ہے. ایماندار افسر ہوے تو بھی کدی کنگال نہیں ہوندا. جدوں بندہ ہوے بے ایمان رشوتاں کھان والا ہو سدا پھر چیدے کو بھی کھا گیا تے میدے کو بھی کھا گیا، امیر کو بھی کھا گیا تے غریب کو بھی کھا گیا. کدی بھی ٹھڈ بھر سکدا انہاں نہ پیسہ رکھ کے مڑ بھی انہاں دے ٹھڈ نہیں بھردے. تے جڑے غلام نے رسول اللہ دے وہ کھا کے کہہ رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا جناب علی اس مجمع کے اندر پوچھ سکتے ہو جیڑے جیڑے دھرنے وچ گئے ہیں انہاں نوں پوچھ سکتے ہو جیڑا دھرنے وچ لنگر آندا رہے ہیں کبھی اسی اپنے گھراں وچ بھی کھادا نہیں ہے. کیوں نہیں جیڑا لنگر سائیاں دھرنے وچ کھوایا کبھی باہر کبھی کھادا ہے؟ ایڈے پٹھانا دے میوے شوی بڑے مہنگے ہوندے. میرے ورگا بندہ کہندا وہ ٹھیک ہے یہ مہنگے میں رہنے دینا، لیکن اوتھے وہ سارے خشک میوہ جات سبحان اللہ چنگوزے بھی آ گئے تے پرانے چنگوزے بڑے مہنگے ہوندے. سمجھ لگی نا اسی وہ ڈر دے کھاندے کہ ٹھیک ہے ماڑا بندہ نہیں کھا سکتا، لیکن جدوں درنا حضور دی عزت واسطے دتا جاوے تے پھر سائیں کہندے ہاں جی تو کیڑی شے کھانا چاہنا ہے؟ قسم با خدا فیض آباد دی میں گل سنا. فیض آباد ہر قسم دا لنگر سی، ہر قسم دا لنگر. منڈے ایڈے نخرے والے سن. ساڈے کو بھی کئی دفعہ آنا کرنا جناب اب بس کرو یار بولو گے بس میرے بن جزاک اللہ لے جاؤ سمجھ لگی نا. اتنا کھواندے سن رجا کے کھواندے سن. سائیں کہندے سن جدوں تسی ساڈی عزت دے پیارے واسطے آئے پھر تاسی تانوں بھوکا تھوڑی رہن دینا. سب کچھ آ گیا، لیکن پہلے منڈیاں نے جذبات پیش کیتے. بابا فرمانے پہلے تو ٹر پھر فرشتے تیری مدد نو آنے. اے نہ گھری بہ گیا فرشتے بھیجے نہ کہ رب سونا تے میں پاسے پن دیاں انج نہیں ہونا. پہلے آپ ٹرنا پینا ہے پھر سائیں بھیج دیندے نے. پہلے سانی جاندیاں رڑی نکل گئی جدوں گئے ساں شدید سردی کوئی خیمہ نہیں کوئی بستر نہیں کوئی لینا. اسی تے گئے ساں چلیسویں تے تے بابے ہوروں ٹور دتا اگے انہاں کہا جو تے لیکن اوتھے جا کے پہلا 4-5 دن جڑے سن بڑے ڈاڈے سن. تانوں پتہ سردی دیاں راتاں اسلام آباد پنڈی دیاں بہت شدید رات نو تھلے او شبنم اتنا زیادہ پانی تے ٹھٹ اینج ٹھنا، لیکن پھر بھی سب نیند آ جاندی سی. تے جدوں بہتی رات بیت جانی تھک جانا نا ٹھنڈ نال پھر اٹھو لکڑیاں لے کے آؤ. لکڑیاں لے کے آگ سیک کے گزارا کر لینا. سمجھ لیں گے 4-5 دن تے ڈاڈے نکلے. پھر اس تو بعد خیمے بھی آ گئے، پھر لنگر بھی آ گئے، پھر ہر قسم دا لنگر آ گیا. پھر ساڈے نخرے آ گئے. اباسی بس 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 بھائی بس لے جاؤ انہوں دیو جی اسی رج گئے ہیں. تو سائیں پھر رجاندے نے رجا چنگا جدو حضور دیندے نے اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ ماں. دادا صاحب خادم صاحب اپنا واقعہ خود بیان
باہر ہی منڈیندہ سی تے آپ فرمانے دودھ دی لین لگی بڑی لمبی تو پولیس والے مارن سوٹیاں ساڈی قوم تن پتہ ہے ایویں دی لین توڑ کے کوئی ادھروں دی وڑ جائے کوئی ادھروں دی وڑ جائے پولیس والے سوٹیاں مارن تے بابا جی فرمانے میں پیچھے کھلوتا میں کہا میں تو نہیں دودھ پینا میں نہیں پینا تانوں پتہ ہے پھر نخرے پھر پیاراں نال ہی ہوندے نے جنہاں دا کوئی کنیکشن ہوے تے پھر بابا جی فرمانے کہ میں داتا صاحب نوں کہا میں کہا بادشاہو دودھ پینا ہے پر انج نہیں پینا انج ساڈے کو نہیں پیتا جانا تے کہندا ہے کہ میں بابا جی فرمانے میں انج گل کی تو پیچھے ایک بندہ پیالہ لے کے دودھ دا اس نے کہا لو بادشاہو دودھ پیو دسو داتا صاحب دیندے نے فیض کے نہیں ہاں داتا صاحب بہت دیتے ہیں تو پھر جس نے فیض لینا ہے وہ چلے جا 2 دن رہ گئے ویسے اگے پیچھے جانا ہو رہے عرس دے اوتے جانا ہو رہے عرس دا موقع بمانا کی شادی یعنی اس وقت رب دیاں خاص عنایات خاص رحمتاں خاص برکتاں تے پھر بادشاہ جڑے نے موج وچ ہوندے پھر جڑا آوے اونوں رنگ ہی جانے چلو جی تو بھی لے جا تے جانا ہے نا انشاءاللہ وما علیہ الا اللہ